اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں حسب سابق آپ سب سے اپنی صحت و سلامتی، اہل خانہ کی صحت و سلامتی اور اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت کے التماس، اور جنہوں ان میں سے جو موحدین اور محبان قرآن و اہل بیت دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ آج کی نہایت مختصر ویڈیو میں ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں جناب شہید سید و بزرگوار آیت اللہ علی خامنئی اعلی مقامہ کی ایک مختصراً 1.5 منٹ کی ویڈیو لے کے، جس میں وہ اپنی آخری نصیحت کے طور پہ کچھ تلقین کر رہے ہیں۔ اب اس میں سے ایک حصہ جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں اس آخری نصیحت کا، یہ خالصتاً توحید پر مبنی کلمات اور الفاظ ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ خالصتاً جو قرآن و اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں ایک راہ دکھائی ہے کہ پکارا اللہ کو جائے گا، مانگا اللہ سے جائے گا، اور واسطہ اور وسیلے کے عنوان سے کہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ کسی کو وسیلہ بنائے، کسی کو واسطہ بنائے، کسی کو سبب بنائے، وہ اس کا کام ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جب بھی ہم غائبانہ طور پہ رزق مانگیں گے، اولاد مانگیں گے، عافیت مانگیں گے، بارش مانگیں گے، امن مانگیں گے، کچھ بھی مانگیں گے وہ اللہ سے ہی مانگیں گے۔ اور سید بزرگوار جناب شہید آیت اللہ علی خامنئی جو ہیں وہ بھی یہی تلقین کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ سے تعلق مضبوط کرو، اور جو بھی مانگو، جب بھی مدد مانگو، یہ الفاظ آپ خود پڑھ لیجئے گا، سن لیجئے گا ان کی زبان سے، شہید کی زبان سے، وہ اللہ سے مانگو، اور یہی نچوڑ ہے۔ اب غالیوں اور ملنگیوں کو سائٹ پہ کر کے، چونکہ بقول ائمہ اطہار علیہم السلام غالی کائنات کا نجس ترین گروہ ہے، اور یہ ہر کافر سے بدتر کافر ہے۔ اس کے پیچھے کچھ اسباب بھی تو ہوں گے نا میرے محترم سامعین، کوئی وجوہات بھی تو ہوں گی نا۔ آپ ان جب وجوہات کو دیکھیں گے تو وہ بنیادی جو وجہ نکلے گی وہ یہی ہے کہ انہوں نے ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ وہ چیزیں منسوب کر دی جو انہوں نے خود دعوے نہیں کیے۔ کسی امام نے، آپ یقین کیجئے، کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہم نے رضائیں لے لی ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودیاں لے لی ہیں، اب اس کو پکار لیا، اس سے مانگ لیا، ہم سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے۔ نہیں، کہیں بھی نہیں کہا۔ جب کہا اپنے وسیلے کا ذکر کیا، ہمارے ذریعے سے مشکلات سے اللہ سے نجات مانگو، ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے جو خیر مانگو، رزق مانگو، مطلب مختلف دعاؤں کا میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ائمہ کی سنت اور سیرت اور دعاؤں میں کبھی بھی آپ کو وسیلے سے مانگ لیا، اللہ سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے۔ یہ ایک ہی بات والا جو کانسیپٹ ملنگوں، غالیوں اور شیخیوں نے شیعہ قوم کے اندر انجیکٹ کیا نا، یہ کانسیپٹ ائمہ اطہار کے ہاں موجود نہیں۔ ولایت تکوینی، یہ الفاظ بھی ائمہ اطہار کی کسی حدیث میں، کسی دعا میں موجود نہیں۔ اسی طرح ہم جناب نعمان ابن ثابت رحم اللہ، یعنی جناب ابو حنیفہ جن کو برادران امام اعظم مانتے ہیں، ان پر کڑی سے کڑی تنقید کرتے ہیں قیاس کے حوالے سے کہ فقہی معاملات میں، فروعی معاملات میں جناب وہ قیاس قیاس قیاس، ٹھیک ہے، مسلک جعفریہ میں یہ حرام۔ ہم خود کیا کرتے ہیں؟ وہ تو فروعی معاملات میں کرتے تھے، ہم نے تو عقائد کا جو ہے وہ شب خون عقائد پہ مارا قیاس۔ اب قیاس کیا ہوتا ہے؟ آصف بن برقیہ تخت بلقیس لا سکتے ہیں تو یہ نہیں ایسا کر سکتے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ جو ہے علیہ السلام، وہ یہ کر سکتے ہیں، مردے زندہ یہ نہیں کر سکتے۔ یعنی نص قرآنی کی کوئی ان کو دلیل کی ضرورت نہیں، نہ یہ محتاج ہیں، نہ یہ قول و فعل ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کے، بس ان کا یہی قیاس ہے۔ اور بدقسمتی سے یہ معاملہ یہ ذاکرین یا چند جہلا کا نہیں ہے، یہ اوپر تک ہے، اوپر تک سے اب آپ سمجھ جائیں۔ جی ہاں، جہاں سے فتاوی وغیرہ بھی جاری ہوتے ہیں، یہ وہاں تک کچھ مجتہدین جو لباس شیعت میں مجتہد ہیں، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے ساری عمر پھیلایا تصوف اور ملنگیت ہی ہے، اور پھیلا رہے ہیں، کچھ ہیں ابھی بھی ہیں، اور کچھ ماضی میں بڑے بڑے نام گزر گئے۔ سید بزرگوار جناب آیت اللہ علی خامنئی اعلی مقامہ، ان کا خاصہ یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں آج، وہ کہ ہم ولی فقی جو ہیں اور جو رہبر والا ایک عہدہ ولی امر المسلمین، اس کے اوپر ہمارا اختلاف ہے کہ ایران کی حد تک یہ ٹھیک ہے، عالمی سطح پر یہاں چلے، عالمی سطح سے ہٹ کے بھی جو مخصوص کے جو ولی فقی ہوگا وہ نائب امام ہوگا، مخصوص نائب امام، اس کے ہم قائل نہیں۔ اور عالمی سطح پر اس لیے قائل نہیں کہ جب یہ عہدہ منصوص من اللہ ہے نہیں،
یعنی امامت تو مسلک تشیع میں ہمارے ہاں امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، لیکن رہبر بھی ولی فقیہ بھی منصوص من اللہ ہوتا ہے، ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ اور جب ایسا ہے نہیں تو پھر یہ ظاہر ہے کہ جب یہ ولی امر المسلمین کسی کو منتخب کرنا ہے تو کم از کم تمام دنیا کے اکابرین علماء اور فقہاء شیعہ جو ہیں ان سے رائے لینی چاہیے۔ بہرحال یہ الگ موضوع بحث ہے۔ ہم سید بزرگوار کے تقویٰ کے، ان کے توکل کے اور کئی چیزوں کو نہ صرف ہم محسوس کرتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دکھاتا آ رہا ہے کئی چیزیں معنوی نظر سے، بلکہ دنیا بھی اب دیکھنا شروع ہو گئی۔ اس سید بزرگوار کی زندگی کی برکت سے ایران نے مشکل سے مشکل حالات پابندیوں کے باوجود جس طرح سے سروائیو کیا، اور اب آپ دیکھیے گا اس سید بزرگوار کی شہادت، ان کے خون کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے اس انقلاب اسلامی کو کس طرح مزید مستحکم کرے گا۔ یہ کمزور نہیں ہوگا دشمنان کے حملہ کرنے سے، اسرائیل اور امریکہ جیسے ظالموں کے حملہ کرنے سے۔ بظاہر وہ جو ہے کہ اسٹرکچر تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن آپ دیکھیے گا یہ مزید مستحکم ہوگا۔ اس سید بزرگوار جب یہ صدر بنے تھے تب سے لے کے ان کی شہادت کے دن تک انہوں نے بڑے مراحل طے کیے ہیں، معنوی مراحل، اور ان کے کچھ خاصہ ایسے ہیں کہ یقین کیجئے کہ وہ خاصہ اور کچھ موضوعات اور معاملات پر ان کے جو سٹینڈ ہیں وہ جناب خمینی جو ان کے استاد تھے ان میں بھی نظر نہیں آتے۔ جی، توکل کے اوپر، قرآن فہمی کے اوپر، توحید کے اوپر، اللہ سے تعلق کے اوپر جو خطبات اور جس طرح سے کھلے بیانات ان کے ہیں، فرقہ واریت کی لعنت کے خلاف جس طرح سے کھل کے بیانات ان کے ہیں، امہات المومنین سمیت تمام صحابہ کرام کے حوالے سے توہین حرام والا فتویٰ جو کھل کے سٹینڈ ان کا ہے، زنجیر زنی اور دیگر بدعات کے اوپر جو کھل کے سٹینڈ ان کا ہے، وہ آپ کو موجودہ دور میں تو کم از کم کسی مجتہد میں اس طرح سے کھل کے نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ان کے خاصہ ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے، اور اس میں کوشش کرتے رہیں گے کچھ پہلو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہیں ان کے۔ اب جو ان کی آخری نصیحت کے کچھ الفاظ ہیں وہ آپ سماعت فرمائیے، اور اس کے بعد توصیه من، آخرین توصیه من ارتباط با خدا رو بیشتر کنید. برای باران، برای امنیت، برای عافیت، برای همه چیز از خدای متعال کمک بخواهید. با خدا حرف بزنید، از خدا بخواهید، متضرعانه به درگاه خدا برید. انشاءالله خدای متعال اسباب اصلاح همه امور رو فراهم خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ناظرین و سامعین، آپ نے ان کے الفاظ سنے، ان کی آخری نصیحت کا اقتباس سنا۔ توحید کی دعوت اور ایک واضح سیدھی راہ دکھا رہے ہیں کہ جو بھی تم نے طلب کرنا اپنے رب سے کرو، وہ مسبب الاسباب ہے، یعنی خلاصہ ان کی بات کا اسباب وہ جسے دیکھیں۔ میرا کام ہے کہ جب میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ ہر لمحہ ہر جگہ حاضر ناظر کوئی نہیں، جب میں یہ مان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ سینوں میں اور دلوں میں چھپے راز سے واقف کوئی نہیں، جب میں بطور مسلمان، بطور مومن، اپنا مومن تو خیر میں نہیں، مومن بس چھوڑیں آپ، مومن ہونا اتنا آسان نہیں ہے میرے عزیزو، اور نہ ہی شیعہ ہونا اتنا آسان ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ میں اکثر جو لفظ لکھتا یا کہتا ہوں وہ موحدین اور محبان قرآن و اہل بیت۔ جی خیر، تو کہنے کا مقصد ہے، بات کا مقصد یہ ہے کہ جناب علی، جب میرا ایمان ہے کہ نہ اس کے علاوہ کوئی حاضر ناظر ہے، نہ اس کے علاوہ دلوں سے رازوں سے کوئی واقف ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی دینے پر قدرت رکھتا ہے، جی، تو پھر میں جب بھی کسی مسئلے میں گرفتار ہوں گا، مشکل میں گرفتار ہوں گا، تو میں اپنے اسی رب کو پکاروں گا کہ جس کے علاوہ اس طرح کی طاقتیں کسی کی نہیں۔ اب جو الگ ہم کڑا جوڑ لیتے ہیں، وہ وسیلہ تلاش کرو والی آیت اور دیگر اس طرح، وہ معاملات ہی ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ بہترین مولا علی علیہ السلام کی رہنمائی لینے کے لیے وسیلے کے عنوان سے خطبہ وہاں جائیں، مکتوب نمبر 31 میں جائیں، مکتوب نمبر 12، آپ کو ہر چیز کھلی مل جائے گی۔ آپ صحیفہ کاملہ شریف کی دعاؤں میں جائیں، آپ مسند جو حدیث ہیں امام جعفر الصادق علیہ السلام کی، آپ ان کا مطالعہ فرمائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ وسیلہ اس لیے نہیں، ائمہ نے معاذ اللہ کو ایسی تعلیم نہیں ہمیں دی کہ وسیلے کو اتنا بڑھا لو کہ اللہ کو بلا لیا تو وسیلے کو بلا لیا، ایک ہی بات ہے، اسی کے اذن سے اس نے، بھائی وہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو اذن دیے بھی ہوں سارے، پھر بھی اس اللہ رب العزت کا پروٹوکول، اس کا استحقاق یہ ہے کہ اس کی مخلوق میں سے اس پر ایمان رکھنے والا موحد جب کسی مشکل میں گرفتار ہوگا وہ اپنے رب کو پکارے گا، اس کا رب وہ مدد اس کے ذریعے علی علیہ السلام کے ذریعے بھیجے،
اس کا رب اس کے لیے مدد اس کے والد کے ذریعے بھیجے، معاشرے کے ذریعے، اس کے استاد کے ذریعے، اس کے مالک کے ذریعے بھیجے، وہ اس رب کا کام ہے، اس سونے رب کا کام۔ دوسرا جو ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے ان جناب سید بزرگوار کی زندگی تقریباً 40 سال سے زیادہ والا اقتدار دیکھیے اور ان کی سادگی دیکھیے۔ ابھی ان کی شہادت کے بعد کچھ عالمی میڈیا کے اداروں نے رپورٹیں شائع کی جس میں بتایا گیا کہ یہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے، جس میں بتایا گیا کہ اکثر ان کی جو جوتی ہے وہ سلی ہوئی ہوتی تھی، ابا پہ ٹانکے لگے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ حال ہے اس ایران کے رہبر معظم کا کہ جن کے مقلدین بھی بے شمار دنیا میں اور جن کے آگے نمائندگان مختلف ملکوں میں بنے ہوئے ہیں بشمول پاکستان اور ہندوستان۔ اب ایک سائیڈ پہ آپ ان رہبر معظم کو رکھیں، سید بزرگوار کو رکھیں، اور دوسری سائیڈ پہ ان کے نام پہ خمس لینے والے نمائندوں کو رکھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ دونوں کی زندگیوں میں آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ خدا کے بندو، کسی وارث انبیاء کہلانے والے، آئمہ اطہار کے وارث کہلانے والے کا یہ ظرف ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے ڈرائنگ روموں میں جب آپ تصاویر دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، انواع و قسم کی خوراک پڑی ہے، نیسلے کے سکے بند پانی پڑے ہیں، اے سی اوپر لگے ہوئے ہیں، صوفے نرم نرم گرم گرم صوفے پڑے ہیں، اور وہ درس آپ کو کیا دے رہا ہے کہ آئیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں مولا علی نے کتنی سادہ زندگی گزاری، آئیں جی میں بتاتا ہوں کہ جناب وہ تو نمک اور جو کی روٹی کے علاوہ کچھ کھاتے نہیں تھے، وہ ایک وقت میں دو چیزیں کھاتے تھے، تیسری یعنی یا پانی روٹی یا نمک روٹی، تیسری چیز ہی وہ نہیں کھاتے تھے۔ یہ ان کو زیب دیتا ہے اتنا تضاد، لینڈ کروزروں کے قافلے اور 10 گاڑیاں آگے 10 پیچھے، خود لینڈ کروزر میں 20-25 بائکیں بھی ساتھ، کلاشنکوف برادر جناب محافظ بھی ساتھ، اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ پہ توکل سیکھنا تھا، میں تمہیں بتاتا ہوں علی علیہ السلام کا توکل کیسا تھا۔ اور ایک طرف یہ سید بزرگوار ہے کہ جن کی ساری زندگی، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایران میں ولی فقیہ سے اوپر کوئی عہدہ ہے؟ دنیاوی طور پہ کچھ بھی نہیں۔ سپریم لیڈر کا مطلب کیا؟ سپریم کورٹ کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے اعلیٰ کورٹ ہے، جو بالکل فائنل اتھارٹی ہے، عدالت۔ اسی طرح جو فائنل دنیاوی طور پہ لیڈر ہے، اتھارٹی ہے، وہ سپریم لیڈر ہوتا ہے۔ اور ان کا رہن سہن دیکھ لیں، ان کی زندگی کے معاملات آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، اب تو یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گی چیزیں۔ اور ادھر جو ان کے نمائندے بنے ہوئے ہیں، اور یار ایک بندہ لیڈر ہے وہ سادہ زندگی گزار رہا ہے، اور لینڈ کروزر تو دور، انہوں نے کبھی اپنے بیٹوں کو جناب کو سرکاری نوکری کو موٹر سائیکل کو اس طرح کی چیزیں نہیں لے کے دی، وہ لیڈر ہے۔ اور جو آگے اس لیڈر کے نمائندگی کر رہے ہیں، اس کے نام کے خمس لے رہے ہیں ان کے مقلدین سے، جناب ان کے نمائندے بن کے ہوئے جناب ادھر تنظیمیں بنا رہے ہیں، اور سب ان کا رہن سہن دیکھ لیں، ان کی ماشاءاللہ جدادیں دیکھ لیں، کو مارکیٹوں کا مالک، کو پمپوں کا مالک، کو فلانے کا، جو سننے میں آیا دیکھنے میں آیا، اور گاڑیوں کے پروٹوکول تو ماشاءاللہ آپ خود ملاحظہ فرماتے ہیں۔ تو یہ تضاد ہے، خدا کی قسم۔ یہ جو آپ نعرے لگاتے ہیں نا فلانے کے فرمان پر فلانی چیز بھی قربان ہے، آگے آپ سمجھ گئے ہوں گے، بچپن سے نعرے سنتے آ رہے ہیں نا، خدا کی قسم حوصلہ کر جائیے، حوصلہ کر جائیے، اپنے قائدین کو منتخب کیجئے، یا کسی کے لیے جناب جان دینے تک معاملہ تب لے کے جائیے جب وہ آپ کا قائد اپنے قائدین یعنی ہادیان محمد و آل محمد علیہ السلام کی سنت اور سیرت کے مطابق زندگی گزارتا ہو۔ او ہو عالم یعنی وارث انبیاء، او ہو محمد و آل محمد علیہ السلام کا خادم، چاہنے والا، اس کا کیا کام ہے پروٹوکولوں کے ساتھ؟ اس کا کیا کام ہے کہ اس کے بیرون ملک جناب دورے ہوں؟ اس کا کیا، تبلیغاتی دورے اور چیز ہیں، میں جن دوروں کی بات کر رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں، اس کا کیا کام ہے کروڑوں اربوں کی جائیداد، یعنی پہلے وہ بیچارہ کرائے کا مکان افورڈ نہیں کر سکتا، اور آج ماشاءاللہ مارکیٹیں تو فلانا تو فلیٹ تو پمپ تو پتہ نہیں کیا کیا، اور یہ جو گاڑیوں میں ان کے قافلے ہیں وہ گاڑیاں کہاں سے آتی ہیں؟ ظاہر ہے آپ کے میرے قوم کے چندے صدقات خمس اور پتہ نہیں اور کہاں سے، واللہ عالم کیا کیا آتا ہے۔ تو یہ ہے نمائندے، یہ بھی نمائندے ہیں۔ اور ایک وہ نمائندہ ہے جو حالت مظلومیت میں اپنی بیوی، نواسی، بیٹی اور ایک بیٹے سمیت شہید ہو کے دنیا سے گیا، پھٹی ابا کبا لے کے گیا دنیا سے، یا پھٹی ابا کبا چھوڑ کے گیا، لیکن اس کے خون کی برکت جو ہے وہ قیامت تک ظالمین کو محسوس ہوتی رہے گی۔ تو خدا کے واسطے فرق کیجئے۔ ہم سید بزرگوار آیت اللہ علی خامنہئی کے آپ کو انشاءاللہ کچھ پہلو بتاتے رہیں گے جو میں نے عرض کی کہ مانوی طور پہ اللہ تعالیٰ نے دکھائے۔ ان کا جو اللہ پہ توکل تھا، جو قرآن کے بارے میں ان کے خیالات تھے، وہ کسی اور مجتہد میں مجھے نظر ابھی تک نہیں آئے، یہ میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں۔ بڑے بڑے مجتہد، اب میں نام نہیں لیتا کہ جن کے ہم خود بڑے معتقد ہیں، وہ بھی ایک جگہ پہ آ کے جناب ڈگمگا گئے کہ ائمہ کے نام دکھاؤ قرآن میں، جی وہ ایک روایت میں ہے کہ وہ تھے لیکن نکال لیے گئے۔
تو بات تو تعریف تک پہنچ گئی نا، چاہے ضعیف کہہ دیں بعد میں آپ، لیکن سید علی خامنئی کے قرآن کے بارے میں ذرا آپ درود سنیے گا، توکل الہی پہ درود سنیے گا، توحید پہ درود سنیے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کے نبی فتوے وہ مدرسۃ القائم والوں نے کہ جی یہ علی مدد کہنے میں کوئی حرج نہیں، یہ وہ جو بھی ہے، فائنل جو بندہ ایک اپنی آخری نصیحت کے طور پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جب مانگو جو مانگو اللہ سے مانگو، سبب پیدا وہ خود کر دے گا، کہاں سے دینا، بات ختم ہو جائے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جاگ دے رہنا تے انہاں تے نہ رہنا۔ گاڑیوں میں پھرنے والا، لینڈ کروزروں کا عادی، اے سیوں میں بیٹھنے والا، انواع و قسم کی غذائیں کھانے والا، لوگوں کی جیبوں پر حج عمرے زیارات کرنے والا، بچے پڑھانے والا، لوگوں کی جیبوں پر جناب مہنگی سوسائٹیوں میں گھر لینے والا، کبھی بھی وارث انبیاء نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وارث مکتب اہل بیت، قرآن و اہل بیت نہیں ہو سکتا، کبھی بھی آپ کو سنت اور سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام پر چلا نہیں سکتا، اس کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ خود یہ ساری چیزیں انجوائے کرے اور آپ کو کہے کہ آؤ جی تانوں سادگی سناواں جی، تہاڈے ائمہ کنے سادہ غذا کھاندے سی کنی۔ آپ بھول گئے مولا علی علیہ السلام کی وہ چیز، وہ بات، جب آپ نے معترض ہوا ایک آپ کا چاہنے والا کہ مولا ماشاءاللہ خلیفۃ المسلمین ہے کو لباس، تو مولا علی نے کہا کہ امام کا کام ہے کہ اپنے جناب مسلمین میں، امت میں سے آخری درجے کا جو یعنی بیچارہ غریب ہے نا، اس کے لیول پہ اپنے آپ کو رکھے تاکہ وہ آخری درجے کا غریب جب اپنے امام کو دیکھے تو شرمندگی نہ محسوس کرے کہ یار انہوں نے تو یہ پہنا تو میں بوری پہنی، خدر پہنی۔ یہ حال ہے ائمہ کا، یہ مولا علی کا حال ہے۔ تو ادھر دیکھ لو، ادھر دیکھ لیں آپ، ان کی تو ایک گاڑی آپ بھیج دینا تو آپ اور میرے جیسا سفید پوش 5 سال اپنے معاملات زندگی چلا سکتا ہے، 6 سال 10 سال، لینڈ کروزر بھیجنے تو 10 سال تے پار بھیج جی، ایک گڈی انہاں دی بھیج دو لینڈ کروزر، تاڈے میرے ورگا سفید پوش غریب آدمی 5-7 سال گھر دا جناب معاملہ چلا سکتا اپنا۔ خدا کا نام ہے ہوش کے ناخن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سید بزرگوار اور دیگر شہدائے ملت اسلامیہ ایران کے درجات اور تمام امت مسلمہ کے شہداء کے درجات بلند فرمائے، اور جو وارثان بنے ہوئے ہیں، جو ان کے نمائندگان بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ عقل اور ہدایت دے کہ کم از کم چلے ائمہ اہل بیت تک اپروچ کرنا تم لوگوں کے بس کی بات ہی کوئی نہیں، اور کم از کم جس ولی فقیہ کے نمائندے بنے ہوئے ہو سادگی میں اسی کو تھوڑی سی اسی کی پیروی کر لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب